میں علامہ شارق احمد کاشفی کی جانب جاؤں گا، کیونکہ سخاوت کی بات ہو رہی ہے اور اتنا سخی گھرانہ ہے، اس گھرانے کے بعد تو کوئی گھرانہ نظر آتا ہی نہیں۔ اگر شجاعت کی بات کی جائے، سخاوت کی بات کی جائے، رسول خدا کے گھر کے علاوہ علامہ صاحب کے گھر نظر کیوں نہیں آتا؟ ہیں تو بہت گھر، لیکن اس گھر میں پروردگار نے اتنی رحمتیں نازل کی، اتنی برکتیں نازل کر دی کہ سوائے علی اور اولاد علی اور سرکار ابو طالب کی اولاد نے جو یہ دین کے لیے کیا، شاید ہی کسی نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر چونکہ سخاوت کی بات بھی چل رہی ہے تو میں ان آڈینس سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جو آڈینس صرف مانگنے کے لیے جاتی ہے کسی این جی اوز، تو ان کی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ایک امیر آدمی ہوگا اور ایک غریب کو مال دے گا، غریب برا اٹھائے گا اور چلا جائے گا، تو آج ہم ان کی تربیت کرتے ہیں کہ جو وہ برا اٹھانے والے لوگ ہیں پہلے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہم ان کو بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ 10 کلو آٹا تمہیں ملتا ہے، 1 کلو تم ہی بانٹ سکتے ہو، تمہارا ہاتھ بھی بانٹنے والا بن جائے گا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ کلچر یہ بن چکا ہے کہ امیر راشن بانٹے گا، غریب راشن لے گا۔ امیر نے کہا کہ یہ ایکٹیویٹی میرے ہاتھوں میں رہے گی، اور غریب نے کہا میں مانگتا ہی رہوں گا۔ اچھا، غریب ختم کرانے کے بارے چاہتا ہوں میں، کیونکہ میرے دماغ میں بات آ گئی۔ غریب لیتا ہے راشن، اچھا راشن بانٹنے والے ہیں 6 لوگ، بھائی ایک آ گیا نا، جو سفید پوش ہوگا نا وہ ایک میں خوش ہے، لیکن جو غریب ہے نا، دیکھیں 2 لفظ ہیں، ایک ہے سفید پوش ہو، ایک ہے غریب۔ غریب آپ کو روڈوں پہ نظر آئیں گے، سگنل پہ نظر آئیں گے، وہ غلیظ بھی ہے اور غریب بھی ہے، لیکن جو غریب ہوگا نا وہ سفید پوش ہوگا، جو 6 راشن لے کے 5 بیچ دے گا، ایک اپنے گھر پہ لے آئے گا۔ کیا کریں امیر آدمی سے؟ واہ 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 واہ، یہ بھی اچھا لگا۔ میں اس طرف بھی آتا ہوں، ابھی سمجھائیے نا کہ دیکھیں آپ پہلے ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ بھائی کیا زندگی بھر آپ نے مانگتے ہی رہنا؟ واہ واہ واہ، یہ ہاتھ جو اللہ کو نہیں پسند ہے، کیا آپ نے اس ہاتھ کو اختیار کرنا ہے؟ تو پہلے ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ بھائی جو آپ آٹا لینے جاتے ہو، جو راشن لینے جاتے ہو، آپ کا پہلی سوچ ان کی تربیت ہم یہ دیتے کہ آپ بھی بانٹنے والے بن سکتے ہو، مطلب غریب بہت غریب بھی ہیں اور بہت امیر بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہی آپ کو کوئی آٹا ملتا ہے، کوئی راشن ملتا ہے، تو آپ کیا کریں، اس میں سے بھی آپ 4 روٹیاں پکا کے کسی کو بانٹ دیں۔ ایک تو تربیت ان کی ہونی چاہیے۔ اب آپ آ جائیں غریب، سفید پوش اور امیر۔ دیکھیے اب اس وقت جو پالیسیز چلی ہیں نا برادر بھائی، میں کیا کہوں کہ جو پالیسیز ہیں ہمارے، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن میں کیونکہ اب چپ بھی نہیں رہ سکتا، بہت بڑی این جی او سے آپ کا تعلق ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی اس وقت جو پالیسی چلی ہے نا، سفید پوش تو مر گیا ہے۔ 3 طبقے تھے پہلے، بالکل ایک غریب تھا، سفید پوش تھا اور امیر تھا۔ تو غریب تو مانگ کے لے لے گا، بالکل ایسا ہی ہے۔ امیر کے پاس تو دولت ہے، تو سفید پوش تو مر ویسے گیا۔ آپ اور میں، سفید مڈل کلاس تو مر گئے نا، وہ لے ہی وہ نہیں تو سکتے۔ ہاتھ بھی نہیں بنا سکتے۔ آپ یقین جانیے، میں آپ سے کہوں گا رسول خدا کا دربار ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا تھا، مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایٹ لیسٹ بات تھی کہ سخاوت ایسے سکھائی گئی کہ اگر ایک بکری کا سرا، بکری کا گوشت دیا گیا تو کہا کہ میرے گھر میں پورا برابر دے دو، اور وہ گوشت بٹ کے دوبارہ اسی صحابی رسول کے گھر میں آ گیا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ یہ احساس تھا، یہ فکر تھی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ میں کہوں گا، میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہندو بنے گا کہ مسلمان بنے گا، آدم کی اولاد پہلے انسان بنے گا۔ مطلب جو چیز سیکھنی ہے وہ ہم نے سیکھی نہیں۔ سخاوت صاحب اس چیز کا نام سوچتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے راشن اٹھا کے دے دیجیے، سخاوت ہے، تو بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ سخاوت اس چیز کا نام کہ آپ علم کی میراث کو بھی تقسیم کریں، احساس کی میراث کو بھی تقسیم کریں، آپ ایک دوسرے کے درمیان خوشیاں بانٹیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو غریبی کا دور تھا تو ابا جی کو جب مثال کے طور پر تنخواہ ملتی تھی تو جاتے تھے کسی جگہ گھومنے کے لیے، تو جاتے ہوئے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی ہوتا تھا، پھل فروٹ بھی ہوتے تھے، ساتھ جا رہے، ایک بات ایک الگ ہی لیول ہوتا تھا۔ آج تو جس کے یہاں جا رہے ہیں وہ بھی ڈرا ہوا ہے، ہاں، جو جا رہا ہے وہ بھی ڈرا ہوا ہے، بیمار ہوا کھا کے تو الگ۔ ایک اور بات کہنا چاہوں گا، شادی میں جا رہے ہیں، لفاف تیار ہے، کیوں تیار ہے بھائی؟ وہ شادی میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات۔ بیمار کیا جا رہے ہیں، لفاف تیار نہیں ہے، نہیں، مطلب حالانکہ زیادہ مستحق سب وہ ہے۔ آج کل جو ہمارے میڈیکل کا حال ہے، مطلب سرکار وہاں کھانا اچھا ملے گا نا، بیمار کی آدمی تو صرف آپ کو جوس ملے گا اور پھل ملیں گے، پھر تو یہ لالچ ہو گئی، تو الگ الگ کھانے ملیں گے۔ پھر تو یہ لالچ ہو گئی کہ آپ تو کھانے کے پیسے دینے جا رہے ہیں، 1000 روپے کے لفافے میں 12 لوگ کھانا کھا جاتے ہیں۔ تو میں اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ اس آڈینس کی تربیت کریں کہ جو صرف لینے والے ہاتھ ہیں۔ دیکھیں یہ بے ضروری ہے، اگرچہ یہ بات سمجھ میں ان کے آ جائے کہ کیا زندگی بھر مانگنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ہاتھ بانٹنے والے بن جائے تو جو آپ کو مل رہا ہے، آپ کو میں ایک مثال دوں، جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی
سارے لوگ گوشت دیتے ہیں, قربانی نہیں ہوگی, اس کے یہاں گوشت زیادہ ہوتا ہے مطلب اب اس کے یہاں گوشت بھرا پڑا ہے. اس کو کیوں بھرا پڑا ہے؟ اس نے بھی بانٹنے کی نیت ہی نہیں کی ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ شاید میں نے قربانی نہیں کی, لے جاؤ. حالانکہ یہ چیز نہیں تھی بھائی, تیرے یہاں اگر گوشت آ کے تو بھی بانٹ سکتا ہے. تو میں آج آپ کے آڈینس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ اس لیول سے اوپر آئیں, اس تکلیف سے اوپر آئیں. کب تک مانگتے رہیں گے؟ رسول خدا کو مانگنے والے ہاتھ پسند نہیں ہے, اللہ کو ہاتھ پسند نہیں ہے, اللہ کو بانٹنے والے ہاتھ پسند ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ہاتھ بانٹنے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. یعنی علامہ صاحب کا یہ ایک میسج ہے کہ اگر آپ کے پاس اضافی آ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1 مہینہ چل سکتا ہے, بھائی آپ 1 مہینے بعد دوبارہ مانگنے چلے جائے گا اس سے. لیکن جب آپ کے پاس 3 مہینے کا آ گیا ہے تو وہ 2 راشن اگر آپ آس پڑوس کے اپنے گھر والوں کو بھی دے دیں, اس سے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں. مطلب جو آپ اللہ کی راہ میں 1 دے رہے ہو 10 ملے گا. میں نے کوٹ کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے نے کہا کہ اللہ اے موسیٰ علیہ السلام میرا رزق بڑا کم ملتا ہے مجھے, آپ اللہ سے دعا کریں کہ رزق بڑھ جائے میرا. تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اس کا جتنا ملتا ہے اتنا ہی اس کے لیے ہے. تو کہا کہ اچھا اے موسیٰ نے تو کہا کہ جتنی میری زندگی کے رزق ایک ساتھ دے دیا جائے. اب اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے, ایک ساتھ رزق مل جاتا ہے. اور اس نے پورے میدان میں بچھا دیا, ایک نشان لگا دیا کہ یہاں تک کا رزق ہے. موسیٰ علیہ السلام کچھ دور کے بعد گزرے, کچھ عرصے کے بعد گزرے, دیکھا کہ اس لکیر سے وہ رزق بڑا ہوا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد گزرے, پھر اور بڑا ہوا ہے. اے اللہ جو تو نے رزق دیا تھا یہ تو بانٹ رہا ہے لوگوں کو, اور تو نے کہا کہ جتنا رزق اسے ایک ساتھ دے دیا گیا ہے, یہ رزق بڑھ کے سرا ہے. کہا اے موسیٰ اس کی تقدیر میں جتنا رزق ہے اس کو دے دیا گیا, لیکن چونکہ ہمارا فرمان ہے کہ جو ہماری راہ میں 1 دے گا اسے 10 ملے گا. اس نے ہم تو تجارت کر لی ہے, یہ بانٹتا جا رہا ہے, ہم بھی دیتے چلے جا رہے ہیں. وہی بات آ گئی, عسکری بھائی والی بات آ گئی کہ تجارت تو کیجئے, پروردگار سے کیجئے, آپ کو ملے گا. وہ غریب تجارت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ میں غریب زندگی گزر رہا ہوں. تو یہ ایک ویڈیو ہے, میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا آپ اپنے آپ کو لیول کو دوسرے لیول تک آئیں, بانٹنے والے حد تک آئیں. تو یہ میرا پیغام ہے جب کے لیے. کیا خوبصورت میسج. حاضر کرام, جب خیبر فتح کی نا مولا علی مشکل کشا نے, تو وہاں سے کچھ مال غنیمت اکٹھا ہوا. کہیں 12 اونٹ ہیں, کہیں 70 تو کہیں 300 عسکری بھائی اونٹ تھے جس پہ مال غنیمت لدا ہوا تھا. اس میں کچھ صندوق ایسے تھے کہ جن کے اندر کھانا تھا, کھانے پینے کی اشیاء بھی تھی. کہ آپ کا سفر لمبا ہے تو آپ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں مولا علی مشکل کشا کے کان میں ایک آواز آتی ہے, کوئی ہے اللہ کا بندہ جو مجھے بھوکے گا پیٹ بھر دے. تو مولا علی مشکل کشا نے جناب قمبر سے کہا, قمبر سواری روکو, مجھے آواز آئی, جاؤ اس ساحل کے پاس جاؤ. جیسے ہی ساحل اس بھکاری کے پاس جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کوئی ہے اللہ کا بندہ جو مجھے بھوکے کا پیٹ بھر دے. جناب قمبر وہی سوال لے کے مولا علی مشکل کشا کے پاس آتے ہیں. کہا مولا سوال یہ کہتا ہے کوئی ہے اللہ کا بندہ جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے. تو مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ قمبر وہ صندوق رکھا ہے نا اونٹ کے اوپر, وہاں جاؤ, اس صندوق سے لا کے کھانا اس کو دے دو. اب وہ جیسے ہی جناب قمبر اونٹ کے پاس جاتے ہیں, بھائی اونٹ تو کافی ہیں, صندوق بھی کافی ہیں. اچھا کھانا ایک صندوق میں نہیں تھا, تعداد زیادہ تھی کھانے کی صندوقوں کی. تو کیا ہوتا ہے کہ جناب قمبر وہاں سے پھر واپس آتے ہیں, مولا علی کی مشکل کشا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا صندوق آپ نے کہا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ کون سے صندوق سے وہ کھانا دوں, کیونکہ صندوق تو زیادہ ہے. تو مولا علی مشکل کشا نے کہا وہ سارے صندوق دے دو.